وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ نبا آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کی بڑی کامیابی ہے، بڑی جیت ہے۔ قیامت کے دن جیت کن کی ہوگی؟ جو دنیا میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہے اور جو اپنے اللہ کا خیال کر کے دنیا میں چلے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور۔ وکواعب اترابا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے، چھلکتے ہوئے جام۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ لوگ جنت میں نہ تو بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات سنیں، کوئی گالی گلوچ، کوئی سخت سست، کوئی کسی قسم کی بد اخلاقی، کوئی بدتمیزی، ایسا کچھ بھی جنت میں نہیں ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی کی صدائیں ہوں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے، دین ہے تیرے رب کی۔ عطاء حسابا، اور ایسی عطا ہے، ایسی دین ہے جو کافی ہو جائے گی، یعنی جنتی کی ضروریات کے لیے بھی کافی ہو جائے گی اور اس کی خواہشات کے لیے بھی کافی ہو جائے گی، ضرورت بھی پوری ہوگی، خواہش بھی پوری ہوگی۔ اور دیکھیں یہاں آیت مبارکہ میں تھوڑا اگر غور کریں کہ ابتدائی الفاظ ہے جزاء من ربک، جزا بدلے کو کہتے ہیں اور بدلہ کسی عمل کا ہوتا ہے، اور عطا وہ بغیر کسی عمل کے جو اللہ کی طرف سے چیز ملتی ہے اس کو عطا کہتے ہیں۔ یہ عطا ربانی ہے، یعنی بندے کو محنت سے نہیں ملی، اللہ کے فضل سے ملی۔ اب دونوں چیزیں اس آیت مبارکہ میں جمع ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت بظاہر تو اعمال کے بدلے میں مل رہی ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ کے فضل سے مل رہی ہوگی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرما دیں، اپنے فضل کی چادر میں مجھے ڈھانپ لیں، ورنہ عمل کے بل بوتے پر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کر دیں کہ جائے کہ ان کے بدلے میں ہم جنت لیں۔ تو جنت تو محض اس رب کا فضل ہے، اس وجہ سے یہاں دونوں چیزیں ذکر فرما دی۔ رب السماوات والارض، اور یہ ملے گی اس رب کی طرف سے جو آسمان و زمین وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، اس سب کا رب ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اس کے سامنے مجال نہیں ہوگی کہ وہ بات کرے کہ جی مجھے یہ دیا، اس کو وہ دے دیا، میری جنت چھوٹی ہے، میرے پاس نعمتیں کم ہے، اس کے پاس جنت بڑی ہے، یہ کوئی اس کے سامنے کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ بات کرے۔ یوم یقوم الروح، جس دن کے روحیں، والملائکۃ، اور فرشتے، صفاً، قطار باندھ کر کھڑے ہوں۔ روح سے مراد روحیں ہوں، یہ روح سے مراد کوئی اور مخلوق ہو، یہ روح سے مراد بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ بہرحال سب صف باندھے کھڑے ہوں گے
لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہی بات کر سکے گا جس کو رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کہے، یعنی سفارش بھی اسی کی کرے یا ویسے ہی کرے جیسے کہ اس کو کرنے کی اجازت دی گئی. ذالک الیوم الحق، وہی ہے سچا دن، وہ ہو کر رہے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اپنے رب کو راضی کر لے. یہ تو کنفرم ہے کہ وہ دن ہو کر رہے گا. انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے تم لوگوں کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، وہ قریب ہی ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان ان تمام اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے. جتنے اعمال کیے ہیں اچھے یا برے وہ سامنے آ جائیں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی، ہے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہوتا. کیونکہ قیامت کے دن بے سینگ بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر کہہ دیا جائے گا مٹی ہو جا، وہ مٹی ہو جائیں گے. اب اس موقع پر کافر کہے گا کہ کاش مجھے بھی آج مٹی کر دیا جاتا، اور پھر مجھے دائمی عذاب اور سزا نہ ہوتی. اس موقع پر وہ کہے گا. لیکن ظاہری بات ہے انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، باقی رکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. انہوں نے باقی رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے. اچھوں نے اچھے کا بدلہ پا کر اور بروں نے اپنی برائی کا بدلہ پاتے ہوئے ہمیشہ اس کو برداشت کرنا ہے یا اس کو انجوائے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی سختی اور قیامت کی عذاب سے محفوظ فرمائے.